ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر، کروڑ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالائن پاک کے صدقے اسانوں اج جمعہ المبارک دا مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ دے چند الفاظ تلاوت کیتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں پر جنہوں نے اے محبوب آپ کے دست اقدس پر اس درخت کے نیچے بیعت کی، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو ان کے دلوں کا علم ہے۔ یہ جملہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کے لیے فرمایا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو گئے، جنہیں رضی اللہ عنہ کہا گیا، اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ امت مسلمہ میں سے وہ خوش نصیب جن کے ایمان کا اعلان رب العزت فرما رہا ہے، وہ ہیں نفوس قدسیہ، پاک لوگ، اور ان میں سے کچھ ایسے جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً جن کے لیے وہ جملے ارشاد فرمائے جنہوں نے باقیوں پر انہیں ممتاز کر دیا، ان میں سے اول ذات حضرت ابوبکر صدیق کی۔ آج انہی کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ 3-4 دن قبل ان کا یوم وصال تھا،
اور روئے زمین پر امت مسلمہ اس اسلام کے محسن پر، اسلام کے محسن کو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کو اسلام کا محسن، میں نے یہ جملہ اس لیے بولا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں دیا، ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا۔ عبداللہ بن ابی کو جب موت آئی تھی تو بعض ناعاقبت اندیش لوگ اور علم سے حقیقت سے بے بہرا لوگ یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں جو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت کے انکاری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی عظمت سے، شان سے، آپ کے امتیاز سے، آپ کے علم غیب سے انکاری لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہی شخص تھا جس کے لیے آقا دو جہاں نے رئیس المنافقین کا لفظ اس کے لیے بولا، اور وہی اس کا نام بن گیا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی۔ جب مرا تھا تو اس کے کفن میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اس کے کفن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص شامل فرمایا تھا۔ تو معاذ اللہ ایک لفظ بولتے ہیں وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص مبارک بھی اسے عذاب قبر سے نہ بچا سکا۔ اس کے برے انجام سے اسے تحفظ نہ دے سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص۔ نادان یہ بات اگر لمبی کرتے جائے تو پھر مضمون کسی اور طرف نکل جائے گا۔ اس کے کفن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص مبارک شامل فرمانا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب بدر کے قیدی آئے تھے ان میں آقا دو جہاں کا چچا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس، جو ابھی اب حضرت عباس نہ بڑھے تھے، وہ بھی قیدی ہو کے آئے اور مسجد نبوی میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ انہیں بھی رکھا گیا۔ تو چونکہ حالت جنگ میں رہے تھے، صبر کیا تھا، تو آپ کا کرتا مبارک قمیض ایک جگہ سے پھٹا تھا یا دو جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اس چونکہ آپ جسیم تھے، قد ماشاءاللہ زیادہ تھا، تو کسی اور کا کرتا انہیں پورا نہیں آتا تھا، جو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا انہیں دیا تھا۔ اس کے قمیض میں کرتا شامل فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ بدبخت قیامت کو اتراتا پھرے گا کہ میں نے نبی کے خاندان پر احسان کیا تھا، یہ اس کے احسان کا بدلہ حضور نے چکایا تھا۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دیا ہے، ماں سوائے ابو بکر کے۔
ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن چکائے گا، اس کا بدلہ اللہ رب العزت دے گا۔ اس لیے یہ جملہ میں نے بولا کہ اس محسن اسلام جس کے احسانات ہیں اسلام پر، اور جن کے لیے رب العزت کی ذات اقدس نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، جس نے امت مسلمہ میں سے انہیں ممتاز کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے جانا تھا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ لوگوں لاؤ، مال اکٹھا کرو، جنگ کی تیاری کرنی ہے۔ تو ہر ایک اپنی بساط کے مطابق لا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت عمر سے راوی ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن یہ سوچا کہ ابو بکر ہر معاملے میں سبقت لے جاتے، تو آج میں انہیں سبقت نہیں لینے دوں گا۔ گویا آپ نے معمول سے بہت زیادہ حضرت عمر اپنا حصہ لائے، لا کے حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ میرے آقا نے فرمایا، عمر کیا لائے؟ یا رسول اللہ، گھر میں جو کچھ تھا اس کا آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لے آیا۔ آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لے آیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے تو دیا سلائی، یعنی تیلوں والی ڈبی بھی تے دیوا جڑا کری پالتا ہے وہ بھی لے آئے۔ دیا سلائی تک گھر میں نہیں چھوڑا۔ جب حضرت عمر سے آقا دو جہاں نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ یا رسول اللہ، آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا۔ ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ عرض کی، آقا اللہ اور رسول چھوڑ کے آیا۔ اللہ اور رسول گھر میں چھوڑ کے آیا۔ سب کچھ لا کے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو ایک پھٹی ہوئی چادر تھی جو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ پھٹی اور پرانی چادر اوڑھے ابو بکر حضور کی بارگاہ میں صحابہ کے ہمراہ بیٹھے تھے، تو جبریل آ گئے حضور کے پاس، وہی لے گئے کہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو، اے میرے محبوب ابو بکر سے پوچھو، سب کچھ تم نے لٹا دیا، اللہ کی راہ سب کچھ دے دیا۔ اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ غلاموں کی آزادی پہ لٹاتے آئے تھے۔ جہاں کہیں ضرورت پڑی ابو بکر سب سے آگے گئے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ کفار کے غلام تھے، کفار ان کے سختی کرتے تھے، انہیں بھی جو کافر مانگتے ان کے مالک ابو بکر ادا کرتے تھے۔
جس نے میرے آقا کا ترانہ گایا اسی کے حضرت ابو بکر عاشق ہو گئے۔ اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ غلاموں کو آزاد کرواتے آئے تھے، ہر معاملے میں ہمیشہ ابو بکر آگے آگے رہے، لیکن آج جو اللہ رب العزت نے فرمایا سب کچھ تو نے اللہ کی خاطر لٹا دیا، اللہ اور رسول کی خاطر لٹا دیا، اور پھٹی چادر اوڑے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھو کہ تو مجھ پہ راضی ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو مجھ پہ راضی ہے؟ وہ اللہ جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر عمر بھر جد و جہد کرتے رہے، حالانکہ وہ نفوس قدسیہ تھے، پاک تھے، ہر عیب سے پاک تھے، ہر گناہ سے پاک تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، ہمیشہ ہمہ وقت کوشاں رہے کہ اللہ ان اعمل صالحا ترضاہ، باری تعالیٰ ایسے عمل کی توفیق دے کہ تو راضی ہو جائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے کہ تو راضی ہو جائے۔ ہر عمل ضروری اور قبول ہے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں، وہ کسی کا پابند تو نہیں، ہر عمل ضروری اور قبول ہے۔ جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر جدوجہد کرتے رہے، یعنی آمن صالحا ترضاہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ ایسے عمل کی توفیق دے کہ تو راضی ہو جائے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے ابو بکر سے پوچھو کہ مجھ پہ راضی ہے؟ جب میرے آقا نے یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس مجلس میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو ایسے لگے جیسے ناچ رہے ہیں، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے، ہاں میں اللہ پہ راضی ہوں، ہاں میں اللہ پہ راضی ہوں، ہاں میں اللہ پہ راضی، اپنی قسمت پہ نازاں ہو گئے، اترا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ میں اللہ سے راضی ہوں، سب کو لٹا دیا، ہاں میں اللہ سے راضی ہوں، ہاں میں اللہ سے راضی ہوں، ہاں میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ یہ جملہ تھا جو رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا، ساری کائنات سے ابو بکر کو ممتاز کر دیا، ساری کائنات سے ممتاز کر دیا۔ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ بات میں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، حضرت جبریل امین سے پوچھا، جبریل تو نے 1,24,000 پیغمبروں کو، ان کی امتوں کو قریب سے دیکھا، اب ہر پیغمبر کے پاس وہی تو لے کے جاتا ہے، ہر ایک کو تو جانتا ہے، تو سب امتوں میں سے جو اسلام لائے، جو مسلمان ہوئے، حالانکہ ان میں جو قوم عاد تھی، قوم عاد اگر قرآن پڑھیں تو وہ ترجمہ اس کا ساتھ پڑھے تو قوم عاد اس زمانے میں ان کی عمریں 3,000 سال ان کی عمریں رہی، ایسے لوگ بھی گزرے، 2500 سال عمریں تھے، 3,000 سال۔ تو جسے اسلام کے کہ اللہ پاک نے سمجھ بوجھ توفیق رب نے دی اور وہ اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، اور 2,000 سال اسے عبادت کا موقع ملا،
کسی کو 2500 سال عبادت کا موقع ملا، کسی کو 2900-2800 سال عبادت کا موقع ملا، تو زیادہ پھر ان کی عبادت زیادہ ہوئی، نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 84 سال تک ہتھیار، جہاد کے لیے ہتھیار اپنے ساتھ، اپنے اوپر وردی ہتھیار اتارے ہی نہیں تھے، ہتھیار اس نے اسی طرح کس کے رکھے تھے جسم کے ساتھ، 84 سال حالت جہاد میں رہا۔ تو ویسے لوگ بھی گزرے تھے۔ تو جبریل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو نے کس شخص کو انبیاء کے بعد سب سے بہتر پایا، سب سے نیک پایا، اللہ کا پیارا پایا، جس کے ساتھ سب سے زیادہ انبیاء کے بعد اللہ کو محبت ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو انبیاء کے بعد؟ تو جبریل امین نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، سب سے بہتر، سب سے افضل میں نے ابو بکر کو پایا، سب سے بہتر میں نے ابو بکر کو پایا۔ کوئی میں نے انبیاء کے بعد ایسا شخص نہیں دیکھا جس کا مرتبہ ابو بکر سے زیادہ بلند ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں جس آسمان پر بھی گیا، جس آسمان پر بھی گیا، یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا، ہزاروں مرتبہ سنتے رہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے دروازوں پہ مصطفیٰ کا نام لکھا، عرش پر مصطفیٰ کا نام لکھا، آسمانوں پر حضور کا نام لکھا، ہر چیز کو جسے پیدا فرمایا حضور کا نام لکھا۔ تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں، ساتوں آسمانوں پر چونکہ سیر رب العزت نے کروائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا میں جس آسمان پر بھی گیا جہاں میرا نام لکھا تھا، ساتھ ابو بکر کا بھی نام لکھا ہو، ساتھ ابو بکر کا بھی نام لکھا ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پہلی امتیں تک ابو بکر کے نام سے واقف تھی، ابو بکر کی ذات سے واقف تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی شان سے واقف تھی پہلی امت۔ آپ نے میلاد کے دنوں میں سنا، حضرت جبیر بن مطعم فرماتے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، فرماتے ہیں کہ اوائل دور اسلام میں بصرے گیا، وہاں ایک یہود وہاں نصارہ کی ایک جماعت میرے پاس آئی، اس نے مجھے پوچھا کہاں سے آئے، میں نے کہا کہ میں مکہ سے آیا۔ اس شخص کی صورت پہچانتے ہو جس نے تم میں نبوت کا دعویٰ کیا؟ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں۔ وہ اس کی تصویر پہچان لو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ مجھے ایک عبادت خانے میں لے گئے، دیکھا تو ہزاروں تصاویریں آویزاں تھیں پورے عبادت خانے۔ میں نے بغور نظر ڈالی، مجھے کہیں نظر نہیں آئی، میں نے کہا نہیں ان میں نظر نہیں آتی۔ تو پھر مجھے سب ان سے بڑے عبادت خانے میں لے گئے جہاں اس سے بھی زیادہ تصاویر و تماثیل آویزاں تھیں۔ میں نے بغور دیکھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تماثیل، تصویر مبارک وہاں موجود تھی، اور آپ کے زانو مبارک حضرت ابو بکر صدیق نے پکڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہ بات تو ہمیشہ ہوتی آئی کہ وہ پہلے آنے والی امت تریت میں اتنی نشانیاں حضور کی تھی، حلیہ مبارک تک سے وہ واقف تھے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارک سے واقف تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے واقف تھے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین سے واقف تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں سے واقف تھے،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں سے واقف تھے، عادات مبارکہ سے واقف تھے، صحابہ کی تعداد سے واقف تھے، وہ آپ کے شہر مکہ سے واقف تھے، ہجرت مدینہ سے واقف تھے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو واقف تھے ہی، وہ حضرت ابو بکر صدیق تک کی ذات سے واقف تھے، عمر فاروق تک سے واقف تھے۔ وہ بات جب حضرت عمر کا مضمون آئے گا تو اس میں وہ بیان کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کہاں بصرہ، کہاں مکہ، اور آپ کی آمد سے بھی سینکڑوں ہزاروں برس پہلے انہوں نے حلیہ مبارک پڑھ کر انبیاء سے سن کر تماثیل تصاویر مبارک تک بنا دی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کا زانو مبارک پکڑے ہوئے، میں نے کہا ہاں ان میں ہے۔ میں نے بتانے سے پہلے سوچا کہ ان سے پوچھوں یہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کفار یعنی قریش مکہ انہیں قتل نہ کر۔ وہ کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم انہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا، ان کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج ہے، یہ سب کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں کوئی فتح نہیں کر سکتا، رحمت للعالمین کی شان سے آئے۔ وہ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں انہوں نے حضور کی تمام عظمت شان اقدس تک انہوں نے بیان کر۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ڈوبے سورج کو واپس پلٹا دینے والا ہے، یہ چاند کے ٹکڑے کر دینے والا ہے، اس کے اشارے پر درخت بھی چلتے آئیں گے، یہ دست اقدس مردوں پہ پھریں گے، مردے زندہ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں یہی ہے، یہ تصویر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کا زانو میں تلفن پکڑے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ ان کے خلیفہ ہیں، ان کا نام ابو بکر بن قحافہ، یہ ان کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے، یعنی ابو بکر کے نام تک سے پہلی امتیں تک واقف تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو انگوٹھی عطا فرمائی، انگوٹھی مبارک عطا فرمائی کہ اس پہ لفظ اللہ لکھوا لاؤ، لفظ اللہ لکھوا لاؤ بازار۔ ابو بکر صدیق لے کے چلے گئے، اسے جا کے کہا اللہ اور محمد اس پہ لکھ دو، اللہ اور محمد۔ تنہا اللہ لکھانے کو دل نہ چاہا، اللہ اور محمد لکھ دو۔ تو جب لکھوا کے واپس لائے تو آقا دو جہاں نے صحابہ کے سامنے دیکھ کے انگوٹھی فرمایا ابو بکر تجھے اللہ لکھوانے کے لیے بھیجا تھا، تو ساتھ محمد بھی لکھوا لایا، ابو بکر بھی لکھوا لایا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ محمد تو میں نے لکھوایا، محمد تو میں نے لکھوایا کہ میں نے کہیں محمد کو اللہ سے جدا نہیں دیکھا، میں نے محمد کو اللہ سے کہیں جدا نہیں دیکھا، اس لیے محمد میں نے لکھوایا ہے۔ تو ابو بکر میں نے نہیں لکھوایا، ادھر سے جبریل آ گئے، رب العزت نے پیغام بھیجا کہ اے محبوب محمد ابو بکر نے لکھوایا ہے، محمد ابو بکر نے لکھوایا ہے۔ ابو بکر کا دل نہیں چاہا کہ اللہ سے محمد کو جدا کرے، اور رب العزت نے نہیں چاہا کہ محمد سے ابو بکر کو جدا کرے، اس لیے محمد ابو بکر نے لکھوایا ہے، ابو بکر میں نے لکھوایا، ابو بکر میں نے لکھوایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ رازدار نبوت، وہ رازدار نبوت بھی تھے، رازدار نبوت بھی تھے۔ بدر کا میدان تھا، جنگ زوروں پہ تھی،
مسلمانوں کی تعداد وہ اکثر آپ نے سنا، ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ آپ نے سنا تعداد مسلمانوں کی کتنی تھی اور کفار کی کتنی تعداد تھی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دستے اقدس بلند کیے ہوئے تھے خدا کی بارگاہ، وہ جس کے گھر قبولیت مرادیں مانگنے آئے وہی اس وقت سجدے میں پڑا تھا، ہاتھ پھیلائے، الہی یہ تیرے بندے ہیں، تیری راہ میں حاضر ہوئے ہیں، سر بکف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر، تیرے پیغام کی آیات ہیں ان کی زبانوں پر، مدار قسمت توحید ہے ان چند جانوں پر، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، زمین پہ کون ہے پھر دین حق کو پوچھنے والا۔ معراج کی رات جو وعدہ مجھ سے ہوا تھا باری تعالیٰ اسے پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حالت خضوع کی حالت طاری تھی، کبھی چادر مبارک کندھے پہ ڈالتے، پھر وہ پھر گر جاتی، پھر اوپر کندھے پہ رکھ کے پھر گر جاتی، کبھی سجدے میں پڑھتے تھے، سبھی اٹھ کے پھر ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے تھے، دعائیں جاری تھی، اس وقت دعائیں جاری تھی۔ جب رب العزت نے وہ منظر تھا جو دل کو ہلا دینے والا منظر تھا کہ وہ ذات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رب العزت کی بارگاہ سے جب ان کے پاس احد میں جبریل آ گئے، میکائیل آ گئے، اسرافیل آ گئے، عزرائیل آ گئے، اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے آئے، میں زمین کو اٹھا کر آسمان کے برابر لے جا کر زمین اونڈا گرا دیتا ہوں، میں سب کی روحیں قبض کر لیتا ہوں، میں سب کی روحیں قبض کر لیتا ہوں، میں قیامت برپا کر سکتا ہوں، میں بارش برسا کے سب کو ختم کر سکتا ہوں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی خدمات پیش کی، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، میں خدا کی طرف سے رحمت بن کے آیا ہوں، رحمت بن کے نہیں آیا۔ اللہم اغفر قومی فإنہم یعلمون، اللہم اغفر۔ تو وہ میدان طائف کے میدان میں، طائف کے شہر میں ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، پھر احد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو آپ نظر مبارک اٹھاتے اللہم اغفر قومی، جب کفار کی طرف سے پتھروں کی بارشیں ہو رہی تھی، عبداللہ بن قمیہ بدبخت نے ایک پتھر مارا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خور مبارک کی کڑیاں جو تھی وہ اس طرح دھنس گئی تھی۔ علی میدان احد میں جب حضور کا آپ کا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ سے وہ فرشتے آئے تھے، خدمات پیش کی تھی، لیکن میرے آقا نے انہیں شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا دیا تھا۔ لیکن آج وہ اس محبوب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے خدا کی بارگاہ میں کہ اے باری تعالیٰ برائے عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ آج وہ ہاتھ تھے جو نیچے ہونے کو نہیں آتے تھے، نیچے ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، اس محیط عالم میں ایمان افروز بات ہے وہ ساری کر لیں کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ مانگ کیا رہے تھے اللہ سے۔ دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ فرشتوں کی مدد آ گئی، 1000 فرشتوں کی مدد آ گئی، ہاتھ نیچے نہیں ہو رہے تھے، پھر 3000 فرشتوں کا پیغام آ گیا کہ 3000 آ گئے، لیکن دست مبارک نیچے نہیں ہو رہے تھے، پھر 5000 کا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، پہلے ب30 آلاف من الملائکۃ مسومین، پھر اس سے پہلے 1000 من الملائکۃ، 1000 آ گئے، 3000 آ گئے، پھر 5000 کا مدعی جان خدا سنا دیا گیا، لیکن ہاتھ تھے کہ نیچے ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس لیے بعد میں پتہ چلا کہ آج مانگا کیا جا رہا تھا، مقصد یہ تھا مانگنے والا آج کچھ اور ہی مانگ رہا تھا کہ بھائی دادا میں نے آج جو ہاتھ اٹھائے
یہ وہ فرشتے ہیں جن کے لیے ابراہیم کی مدد کی گئی، یہ وہ فرشتے ہیں جن کے ذریعے یونس کی مدد کی گئی، موسیٰ کی مدد کی گئی، یوسف علیہ السلام کی مدد کی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی گئی۔ وہ تیرے مقبول بندے تھے، انبیاء تھے، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں، میں تیرا محبوب ہوں۔ بالآخر رب العزت نے فرمایا کہ یوں ہی ربوں کے جن ملائکہ انی معکم، فرشتوں صحابہ کے لیے جاؤ، محبوب کے لیے میں خود آ رہا ہوں۔ اس تاریخی موقع پر یہ جملہ جب رب العزت کی بارگاہ سے سنایا گیا، اس سے قبل جب میرے آقا دستے اقدس اٹھائے ہوئے تھے اور کمری گر جاتی تھی، آپ اٹھا کے پھر کندھوں پہ رکھتے تھے، علامہ شبلی نعمانی تفسیر کے ساتھ لکھا ہے، اس موقع پر ابو بکر وہ رازدار نبوت وہ جانتے تھے کہ یہ خدا کا محبوب ہے۔ جب اس قدر ہاتھ اٹھ گئے تو کیا وجہ ہے کہ مدد خدا کی آئے گی، مدد خدا کی آئے گی، مدد آئے گی۔ خدا کے محبوب نے اس طرح جملے عرض کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ ابو بکر اٹھے اور آقا دو جہاں کی حالت سجدے میں تھے میرے آقا، ابو بکر مبارک قدموں پہ گر گئے اور عرض کی یا رسول اللہ سر اٹھا لیجیے، خدا کی مدد آ گئی، سر اٹھا لیجیے یا رسول اللہ، سر اٹھا لیجیے۔ ابو بکر کہہ رہے سر اٹھا لیجیے، خدا کی مدد آ گئی۔ ادھر ابو بکر کی زبان سے یہ جملہ نکلا خدا کی مدد سے، ابو بکر کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر مدعے جعفر سنا دیا گیا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، محبوب مدد آ گئی، یہ دم دبا کے رخ پھیر کے دفع ہو جائیں گے، وہ پھر جائیں گے ان کے، ادھر مدد آ گئی۔ یہ رازدار نبوت کی ابو بکر صدیق، میرے آقا کی زبان مبارک سے وہ جملے جو دعا کے لیے ادا ہو رہے تھے، میرے آقا کا اس طرح خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا ابو بکر سے دیکھا نہ گیا، ابو بکر سے دیکھا نہ گیا۔ ارے وہاں اور آگے چل کے ایک بات جو سب سے بڑی کہ وہ حدیث پاک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک کے مختلف گوشے، ایک گوشہ عشق مصطفیٰ، سیرت ابو بکر کی سیرت کا ایک گوشہ عشق مصطفیٰ، ایک گوشہ آپ کا خلیفہ ہونا، اور ایک گوشہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کا ہونا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج غلام کو آزاد کیا ہو، کون ہے جس نے غلام آزاد کیا ہو؟ ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے غلام آزاد کیا ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا کون ہے جس نے آج مسکینوں کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ کون ہے جو آج روزے سے ہو؟ ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ اب ابو بکر ہر معاملے میں سبقت لینے والے تھے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اور آقا دو جہاں کے مبارک قدموں پہ وہ رات جو غار ثور میں گزری تھی، وہ رات جو میں نے عرض کیا کہ وہ رازدار نبوت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کی رات کے لیے ابو بکر کو منتخب فرمایا۔ ابو بکر کو، حضرت علی تو تھے نا، حضرت علی کو اس بستر پہ سلایا۔ ابو بکر کو پہلے سے اطلاع تھی کہ ہجرت کا حکم آنے والا، ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کی بیٹی حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ابو بکر نے ایک اونٹنی
اونٹنی جو سب سے اسپیشل رکھی ہوئی تھی، سب سے اسپیشل، وہ ببول کے پتے، ببول کے پتے، ککر، ببول آنے ککر، ببول کے پتے کھلا کھلا کے اسے پالا ہوا تھا۔ باہر لے جاتے اور اسے ایسے چراتے، خود چراتے تھے، دوسرے تو چرانے کے لیے آدمی رکھے ہوئے تھے، لیکن ایک اونٹنی تھی جسے خود چلاتے تھے، ببول کے پتے کھلاتے تھے، جسے خوراک دیتے تھے۔ وہ ہجرت کی رات کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ ابو بکر ہجرت کا حکم آنے والا ہے، اور جب حکم آیا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر حکم آ گیا، آج رات ابو بکر صدیق میرے آقا کو لے کے تشریف لے چلے، میرے آقا کو لے کے تشریف لے چلے، کفار تلاش کے لیے نکلے، کفار تلاش کے لیے نکلے۔ اور ایک جملہ یہاں میں عرض کر دوں، ایک جملہ، میں کسی کو بڑھا نہیں رہا، کسی کو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ گھٹا نہیں رہا، نہ گھٹانا مقصد ہے نہ بڑھانا مقصد ہے۔ یہاں آ کے وضاحت ضروری ہوتی ہے، وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ میرے آقا نے سب کو بلند فرمایا، سب کے مرتبے آپ نے گنوائے، سب کے مرتبے میرے آقا نے گنوائے، سب کے مرتبے بلند فرمائے۔ یہاں ابو بکر کی باری تھی، آج ابو بکر کی باری تھی۔ علی المرتضیٰ کو سب سے بلند کیا، جب کعبے کے بت توڑے تو ابو بکر علی المرتضیٰ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنے کندھوں پہ اوپر کھڑا ہو کے بت توڑ، تو علی المرتضیٰ کو اس معاملے میں بلند فرمایا، یہاں بلند فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کے لیے فرمایا میرے بعد اگر نبی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ کسی کو کسی معاملے میں بلند فرمایا، سب کو میرے آقا نے بلند فرمایا، سب میرے آقا کے عاشق تھے، سب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، یہ ان کے محبوب تھے اور وہ میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے۔ آج ابو بکر کا وقت تھا، ابو بکر کا، یہاں سے چلے، جب کفار کو پتہ چلا، گھر کا محاصرہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، بدبختوں نے اب جنگ کا کنٹرول کرو، گھر کا محاصرہ بدبختوں نے کر لیا۔ ابو بکر صدیق کو اپنے بستر پہ سلایا، ابو بکر صدیق کو اپنے بستر پہ سلایا اور یاسین، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے میرے آقا کو حکم ہوا کہ چل پڑو۔ ان بدبختوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ میرے آقا یہاں سے چلے اور ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، ابو بکر ساتھ تھے۔ اور جب آپ اس غار اور سور پہاڑ پہ پہنچے، سور پہاڑ پہ پہنچے، کفار جب وہاں پہنچے، ابو حضرت علی المرتضیٰ کو بستر پہ سویا ہوا پایا، مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ ان بدبختوں نے اعلان کر دیا، ان بدبختوں نے اعلان کر دیا انعام و اکرام کے ساتھ نوازیں گے۔ جو انہیں پکڑے، انعام کے لالچ میں بدبختوں نے اپنے اونٹ بگائے، گھوڑے بگائے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے۔ جب جبل ثور پہ چڑھے، جبل ثور پہ چڑھے، نوجوانوں جنہیں وہاں چڑھنے کا موقع رب العزت نے مرحمت فرمایا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہاں چڑھنا اس وقت کتنا مشکل تھا۔ آج بہت کچھ ہموار ہو چکا، بہت کچھ ہموار ہو چکا۔ اگر اوپر جائیں تو لوگ کو کینچیاں وغیرہ لے پکڑے ہوئے وہاں ملتے ہیں، کام کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ جتنی ہمت ہوتی ہے اپنے طور پر، رضاکارانہ طور پر وہ راستے بنانے میں مصروف ہوتے ہیں، گاڑیاں بنانے میں مصروف ہوتے ہیں، اور جو زائرین ہوتے ہیں، دیدار کرنے والے، اپنی طرف سے ان کی کوئی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو آج کتنے وہ ہموار ہو چکے ہیں، تو اس وقت وہاں چڑھنا کتنا مشکل تھا۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، لوگوں کندھوں پہ بٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، پھر پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ پہ چڑھے، اور وہ اس فوجی کو لائے، وہ کفار اس فوجی کو لائے جو پرندوں تک کے کھرے نکال دیا کرتا تھا۔ اتنا وہ عقل مند اور ذہین تھا، اسے لائے
وہ پرندوں کے کھرے نکال لیتا تھا۔ جب وہ کھرا دے کے وہاں تک چلتے گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھے، وہ حیران ہو گیا کہ پیچھے سے دو آ رہے ہیں، اوپر ایک جا رہا ہے، اوپر ایک جا رہا ہے، اوپر ایک جا رہا، اور ایک بھی نہیں، پاؤں سارا نہیں لگتا، پاؤں کا اگلا حصہ لگتا ہے۔ اوئے اوئے، پنجابی جی کی آنا ہے نا، پاپ اگلا حصہ پاؤں کا لگتا ہے۔ میرے آقا کو کندھوں پہ بٹھایا تھا، ابو بکر اوپر جا رہے تھے، ہائے ہائے، پاؤں آدھا لگتا تھا، پاؤں آدھا لگتا تھا۔ جب آج اوپر چڑھتے ہیں تو کتنی پانی کی بوتلیں اپنی بغلوں میں دبائی ہوتی، کتنے سانس راستے میں لیتے۔ ابو بکر میرے آقا کو لے کے تشریف لے گئے، پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے۔ ارے یہاں تک تو ہم نے سنا ہے، اب یہاں کون جانے یہ اکیلے ابو بکر تھے یا ہزاروں فرشتوں کا جلوس ہوگا، ہزاروں فرشتوں کا جلوس ہوگا، کتنے لاکھوں فرشتوں کا جلوس ہوگا جو ابو بکر کے آگے پیچھے جا رہے ہوں گے، جو ابو بکر کے آگے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ ہائے 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 ہائے، ابو بکر لے کے چڑھ گئے، وہاں لے کے چڑھ گئے، غار ثور پہ پہنچے۔ غار اس میں داخل ہونے سے پہلے ابو بکر صدیق نے عرض کی، آقا یہاں تشریف رکھیں، پہلے میں جاتا ہوں۔ غار میں اکیلے گئے، اسے صاف کیا، غار کو صاف کیا، کوئی موذی نہ ہو، میرے آقا کو معاذ گزند نہ پہنچائے۔ یہ تو ابو بکر کا عقیدہ تھا۔ ارے گزند کون پہنچا سکتا تھا؟ گزند پہنچا کون سکتا تھا؟ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ وہاں ایک اور عاشق بھی تھا جو اندر 1200 سال سے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں 1200 سال سے وہاں مقیم تھا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان 12,000 سال یا 1200 سال، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی وہ بات لمبی ہے، وہ کرتے کرتے دیر مضمون دوسری طرف چلا جائے گا۔ ابو بکر نے غار کو صاف کیا، سوراخ تھے، ہر سوراخ کو اپنی چادر کو پھاڑا، ہر سوراخ کو بند کیا، جب سارے سوراخ بند ہو گئے ایک رہ گیا، اس کے لیے کپڑا نہ بچا۔ کیا اتفاق تھا یا کوئی آزمائش تھی؟ اتفاق تھا یا کوئی آزمائش تھی؟ پھر میرے آقا تشریف لے گئے، ابو بکر۔ اور یہاں ایک بات ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں، اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت گھبرائے، اور یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا ان اللہ علی کل شیء قدیر الا تنصروه فقد نصرہ اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر بتقاضائے بشری گھبرائے، وہ یا رسول اللہ بدبخت غار کے دانے تک آ گئے، وہ اوپر آ گئے ہیں، آوازیں اندر سن رہے تھے، ادھر خدا کی ذات تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، مکڑی کو حکم ہوا کہ جالا بون دے، جالا اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں کوئی داخل نہیں ہوا، ایک عرصے سے کوئی داخل نہیں ہوا، اس نے جالا بون دیا۔ اے ہائے، ادھر کبوتر کو حکم ہوا تو یہاں گھونسلہ بنا اور انڈے دے دے، اس وہ
وہ کبوتر جنہیں اللہ کے بندوں پہ درباروں پہ دیکھو گے، اللہ کے گھروں میں دیکھو گے، مصطفیٰ کے روزے پہ دیکھو گے، مصطفیٰ کے جنہیں آج وہاں لوگ جا کے دانے وہاں پھینکتے ہیں اور ان کبوتروں کو کھلاتے ہیں، کبوتر کو حکم ہوا کہ تو انڈے دے دے۔ ادھر عقل تھی، ادھر شیطان تھا، ادھر شیطان تھا، ادھر رحمان تھا، ادھر شیطان تھا، ادھر رحمان تھا۔ شیطان انہیں مشورے دے رہا تھا، انہیں راہ بتا رہا تھا، جب گھونسلے کے منہ تک آ گئے ان کی آوازیں اندر آ رہی تھی تو ابو بکر بتقاضۂ تشریف گھبرائے کہ یا رسول اللہ وہ منہ تک آ گئے ہیں، اگر اندر آ گئے تو کیا ہوگا؟ لا تحزن، میرے آقا نے فرمایا نہ ڈر، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ذات ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن، ابو بکر نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ابو بکر کی ڈار سے بندھانے کے لیے شیخ عبدالحق مدارک النبوت میں فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق ابو بکر کو حوصلہ دینے کے لیے ادھر ابو بکر نے دیکھا اچانک ایک الماری تھی جو پہلے ظاہر نہ تھی۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اسے کھولو، جب کھولا تو دوسری طرف سمندر تھا، کشتی تیار کھڑی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہاں تک آ گئے تو ہم اس کشتی میں بیٹھ کے چلیں گے، اس کشتی میں بیٹھ کے۔ یہ شیخ عبدالحق محمد دہلوی فرماتے ہیں ابو بکر کو حوصلہ دینے کے لیے، تو اس سے پہلے فرمایا لا تحزن، یہ خدا فرما رہا ہے، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے وہ بدبخت جب انہوں نے انڈے دیکھے، وہ جالا بنا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اندر داخل ہو تو یہ جالا ٹوٹا ہوتا، یہ انڈے پڑے ہیں، اس کا مطلب اندر کوئی نہیں گیا، اللہ نے ناکام کیا اور واپس پلٹے۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ جو ایک سوراخ جس کے لیے کنٹرول کرو کی لے بچے پتر بال بٹھا کے آئی ہیں انہوں چرم کی پتہ ہے بچہ، ایک سوراخ جس کے لیے کپڑا نہ بچا تھا۔ کیا اتفاق تھا؟ محض اتفاق تھا؟ نہیں، عظمت مصطفیٰ کا ایک اور پتا ابو بکر کے لیے کھلنے والا تھا، ایک پردہ اٹھنے والا تھا۔ علی المرتضیٰ کی نماز قضا ہوئی، کیا اتفاق تھا کہ مصطفیٰ کو نیند آ گئی؟ نہیں، علی المرتضیٰ کے لیے عظمت مصطفیٰ کا ایک پردہ اٹھنے والا تھا، حقیقت مصطفیٰ تک انہیں رسائی ہونے والی تھی، یہ محض اتفاق نہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھا، مصطفیٰ استراحت فرمانے لگے۔ ابو بکر نے سب سوراخ کو کپڑے سے بند کیے ہوئے تھے اور یہاں پاؤں رکھا اور پاؤں کا یہ حصہ اس سوراخ کے آگے رکھ لیا، کوئی شے ادھر سے ادھر نہ آ سکے، سب سوراخ بند تھے۔ وہاں میں نے عرض کی وہاں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک سانپ تھا جس نے سنا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ذکر سنا تھا، حضرت سلیمان پر نازل ہونے والی کتاب غزل الغزلات جس میں اس کا تفسیر کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ سانپ تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی یا حضرت میں حضرت محمد مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں،
میرے لیے دعا فرمائیں، میری مدد فرمائیں، میں کیا کروں؟ میں آقا دو جہاں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام میرے آقا کا تذکرہ کرتے ہوئے آئے تھے۔ اس ضمن میں وہ تذکرہ فرما رہے تھے مصطفیٰ کا۔ اس سانپ کو حکم ہوا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مکے چلا جا، اس غار میں جا کے چھپ جا، وہ جب تشریف لائیں گے وہ ہجرت فرمائیں گے، ان کے ساتھ ایک ساتھ ہوگا، جو ابو بکر ہوگا وہ ساتھ ہوں گے، وہ غار میں تشریف لائیں گے، اور یہاں اب جا کے بیٹھ جا، تو دیدار کر لینا۔ تو وہ 12,000 یا 1200 سال سے وہاں مقیم تھا، وہ 12,000 یا 1200 سال سے وہ مقیم تھا۔ جب اس نے وہ خوشبو سونگھی جو ہزاروں سال قبل اسے بتائی گئی تھی، جو سینکڑوں برس قبل اسے بتائی گئی تھی، اب اس نے اس خوشبو کو سونگا۔ آج وہ وقت آیا۔ آج میں نے ایک عاشق کا مضمون پڑھا تھا جس نے یہاں ایک شعر لکھا تھا کہ آسے عمر گزاری، آس لگی تھی ہزاروں سال سے، آسے عمر گزاری، ارے بیتے سال ہزاراں، مالی باغ ہن تکڑ نہیں دیتا، آئیاں جدو بہار، مالی باغ ہن تکڑ نہیں دیتا، آئیاں جدو بہاراں۔ ہزاروں سال انتظار میں گزر گئے، اس طرف سے گیا جو ہزاروں سال ان سوراخوں پہ لگا ہوا تھا۔ اگر کسی نے یہ بند کیا ادھر سے چلا جاؤں گا، یہ بند کیا ادھر سے چلا جاؤں گا، یہ بند کیا ادھر سے چلا جاؤں گا، وہ ہزاروں سینکڑوں سال سے ان سوراخوں کی تیاری میں مصروف تھا۔ آج سارے سوراخ دیکھ لیے، جب آخری بچا اس پہ پاؤں رکھا ہوا تھا، وہ کیا کرتا؟ ہائے ہائے، وہ کیا کرتا؟ یہ دو عاشقوں کی جنگ تھی، یہ دو عاشقوں کی جنگ تھی، یہ دو عاشقوں کی جنگ تھی۔ ارے قیمت کرندہ یعقوب پیغمبر، قیمت کرندہ یعقوب پیغمبر، تے مل زلیخا لیندی تے جان دیندی ایک دین دے بدلے، جان دیندی ایک دین دے بدلے، تانی قبول نہ پہنی۔ اسے تو پتہ نہیں تھا جس نے بیچ دیا، بیچنے والا ہوتا یعقوب، خریدنے والی ہوتی زلیخا، پھر پتہ چلتا۔ یہ دونوں عاشق تھے۔ آج وقت پورا ہو گیا، اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ اگر جلدی کی تو یہ پنجابی کیا نے بے سوادہ ہو جائے گا، اس لیے آج یہیں روکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔